سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ۔ جو بھی انسان حق کو جاننے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے جرأت و ہمت سے کام لے، یقیناً وہ انسان قابل مبارکباد ہے۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4 پر۔ وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون، غیر مسلمان بہن ہیں، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر 4 سے۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے، تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے، لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ وہ ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے، اگر 1-2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا، اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ۔ لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ وہ تو جسٹ ایک دم، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی؟ اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا۔ سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں۔ دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا۔ سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، برتھ اینڈ ریبرتھ۔ سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں، اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے۔ اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا۔ سب سے اچھا روپ ہے انسان کا، اور انسان بنیں گے 7 بار۔ برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ، بکری، اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان۔ اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے، اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا۔ اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم۔ پنرجنم میں بھی مانتا ہوں، پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ، جنم مطلب زندگی، میں بھی مانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی، موت زندگی، پنرجنم نیکسٹ زندگی، میں مانتا ہوں اس میں، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو 2 سال کا بچہ مر گیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے، لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی، کیا نہیں کی، اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے۔ ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا۔ اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے، کوشچن پیپر، تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے۔ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے
تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا, کچھ لوگ کو امیر بنایا, کچھ لوگ کو صحت مند بنایا, کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا, یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے, 2.5% اس کو ہر سال, ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا, وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس, وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو 0 مل گیا, بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان, ارے بیچارہ کیا, اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے, زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس, وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے, اللہ کے رسول کے قریب تھے, پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دیا, کیا کیا اس کا تم نے, آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے, دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں, اچھے کام کرتے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا 2 دن کا بچہ ہے, اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری دولت تمہارے امتحان ہے, ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں مانی امتحان, اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے, ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے, جیسا پاس ہوتا ہے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر گیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, پنشمنٹ, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, ریوارڈ, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے
کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے؟ اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا، ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے، آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے، آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں، پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے، اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، لاکھوں لوگ، 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے، ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا. ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا، عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے، اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا، بمبئی سے آیا تھا، اس نے تو کہا، تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا؟ تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے، آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، نہ اس نے کچھ گناہ کیا. وہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. خوب دھیان سے کوشچن. سمپل گریجویشن BA ملتا ہے. اگر MBBS کے لیے اپیئر ہوتے، جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ MBBS ایگزام پاس کرنا BA سے بہت کٹھن ہے. میں بھی MBBS پاس کیا، چھوڑ دیا، لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا، دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی، کیا عمر کیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ، یا اس کے لیے امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے، اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں، میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے، اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے. ادھر یہ ریوارڈ ہے، ریوارڈ، یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم، گھنٹی بج جاتی، وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا، وہ بچہ معصوم ہے، کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ. جو بھی انسان حق کو جاننے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے جرأت و ہمت سے کام لے، یقیناً وہ انسان قابل مبارکباد ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون، غیر مسلمان بہن ہیں، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر 4 سے. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے،
لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ وہ ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے، اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا، اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ، لیکن بیچارہ فیل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے، تو یہاں ہم بولتے غریب انسان، ارے بیچارہ کیا، اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے، زکات میں اس کو 100% مارکس، وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو، اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی، صحابہ تھے اللہ کے رسول کے قریب تھے، پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی، اللہ نے پیسے دے، کیا کیا اس کا تم نے؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے، کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے، کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے۔ ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے، دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں، اچھے کام کرتے، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے۔ ابھی وہ بچہ پیدا ہوا، 2 دن کا بچہ ہے، اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے، ایک فتنہ ہے۔ فتنہ عربی میں مانی امتحان، اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فتنہ، ایک ہوتا ہے امتحان۔ تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے، آپ کے بچے، آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے۔ زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے، بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے، پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں؟ جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی۔ آپ BA کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو تو 2 سال کا بچہ مر گیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے، لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی کیا نہیں کی، اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے۔ ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا۔ اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے، کوشچن پیپر، تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے۔ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا، کچھ لوگ کو امیر بنایا، کچھ لوگ کو صحت مند بنایا، کچھ لوگ کو بیمار بنایا۔ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا، یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکات دینا چاہیے، 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے، 2.5% اس کو ہر سال، ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکات میں۔ امیر تو بن گیا،
वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं, तो 0 मिल। जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको कई की सजा मिली। इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए, जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में, और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है। ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे।